بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين سنبھل کے اپنے مولا کی سلامتی کی دعا اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین صلوات پڑھے محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے یہ پرساداری یہ ماتمداری یہ اظہار محبت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی مقصد طہارت کو لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ کربلا کسی تہوار کا نام نہیں ہے عزاء حسینی تربیت کا نام ہے کہ جس طرح قرآن انبیاء کے قصے بیان کرتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے کہ وَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَلْبَابِ اے صاحبان لب اے صاحبان مغز اے صاحبان عقل ان قصوں سے کیا حاصل کرو عبرت حاصل کرو تو کربلا مقام عبرت ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہر زمانے میں صحیح اور غلط ہوتا ہے آپ صحیح کے ساتھ کھڑے ہو یا غلط کے ساتھ کھڑے ہو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے
ہر زمانے میں جنگ باطل اور جنگ حق ہوتی ہے۔ باطل ایک تھیوری کا نام ہے، حق بھی ایک تھیوری کا نام ہے۔ اس تھیوری کو پریکٹیکلی کچھ لوگ انجام دیتے ہیں۔ اب انسان اتنا بصیر ہونا چاہیے کہ اپنے زمانے میں یہ پہچان سکے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ کہ رسول نے کہا کہ میں مبعوث ہوا تاکہ کیا کروں، تبلیغ کروں۔ اپنا لقب بتایا مبلغ، اور شیطان کا جب رسول نے بتایا کہ شیطان مبلغ نہیں ہے، شیطان مزین ہے۔ شیطان کا کام ہے چیزوں کو تزئین دینا، میرا کام ہے تبلیغ کرنا۔ تبلیغ کار محنت ہے، تزئین کار محنت نہیں ہے، کیونکہ شیطان کو زیادہ زحمت نہیں لگتی کسی جوان کو گمراہ کرنے میں، کیونکہ گناہ میں پہلے سے ہی انسان کے لیے کشش ہے، شہوانی چیزوں میں انسان کے لیے کشش ہے۔ کوئی آپ کو کہے کہ ہم آپ کو 1 کروڑ دیتے ہیں، آپ یہ کام کر دیجئے، تو پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا۔ کوئی کسی کو حکومت کی لالچ دے، کوئی کسی کو وزارت کی لالچ دے، یہ فطرت انسانی ہے کہ انسان کو پاور، انسان کو طاقت اچھی لگتی ہے۔ تو کہا کہ شیطان مزین ہے، پہلے سے اس چیز میں کشش ہے، اور وہ اس سے زیادہ اس کو تزئین دے کے تمہارے وجود میں کھچاؤ پیدا کرتا ہے۔ میں محمد مبلغ ہوں۔ اب صبح کی نماز کے لیے اٹھنا یہ کار مشکل ہے، روزہ رکھنا یہ کار مشکل ہے، پیسہ کما کر سال کے اینڈ پر اس کی بچت پر 20% راہ خدا میں دینا یہ کار مشکل ہے۔ کہ وہ لوگ جو رسول کے ساتھ رہتے تھے، ثعلبہ کا واقعہ مشہور ہے کہ بارہا کہا یا رسول اللہ دعا کریے میں امیر بن جاؤں۔ نبی نے کہا مجھے خوف ہے، امیر بن جاؤ تو اللہ کے در سے دور نہ ہو جاؤ۔ تو یہ کار مشکل ہے۔ شیطان کے دربار میں جانا آسان، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دینا یہ بڑا مشکل ہے۔ کہ آج استعمار کے مقابلے میں کھڑا ہونا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ، استعمار کے ساتھ ہاتھ ملانا یہ کار آسان ہے۔ تو فرمائے کار مشکل کے لیے تبلیغ کی ضرورت ہے۔ کار آسان جو شیطان کا ہے وہ تزئین کرتا ہے۔ اب تزئین کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ فطرت انسان میں خدا نے رکھا ہے کہ ہر انسان عاشق کمال ہے، یعنی کوئی بھی ایسا جوان نہیں جسے کمال نہ اچھا لگتا ہو، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں۔ کمال کسے کہتے ہیں؟ کامیابی۔ ہر انسان کو کامیابی اچھی لگتی ہے، ناکامی کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ اب شیطان کا کمال کیا ہے کہ شیطان جو چیز بری ہے اسے اچھا کر کے پیش کرتا ہے۔ مثلا ابن سعد بھی کمال کے پیچھے ہے، یزید بھی کمال کے پیچھے ہے، امام حسین بھی خود با کمال ہیں اور اصحاب کو کمال کے پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ اب یزید سے پوچھو کہ کمال کیا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں کمال ہے بقائے حکومت۔ حکومت مل گئی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، خرید حکومت۔ کمال کیا ہے؟ تخت مل جائے کسی بھی قیمت میں۔ اب اس کے ذہن میں جب کمال یہ بن گیا، یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ وہ شاید اپنی جان بھی دے دے، شاید اپنی عزت بھی داؤ پہ لگا لے۔ لیکن امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ کمال کیا ہے کہ جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مالک اشتر نے سوال کیا کہ مولا یہ آپ کے مد مقابل والا جنگیں ہاتھ سے نکالتا جا رہا ہے، تو مولا ایسا کیا ہے کہ ہمارا لشکر کم ہوتا جا رہا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر میں بھی ان ٹیکنیکس کو استعمال کروں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا آپ کے ملک میں، پاور پولیٹکس۔ ایک پولیٹکس کی جاتی ہے پاور کے لیے، ایک پولیٹکس دی جاتی ہے خدا کے لیے، حق کے لیے۔ تو کہا کہ اگر میں بھی پاور پولیٹکس میں آ جاؤں کہ صرف نیت یہ رکھوں کہ علی نے اپنا تخت بچانا ہے، علی نے اپنی حکومت بچانی ہے، تو فرمایا یہ جو عقل خدا نے انسان کو دی ہے، اس عقل سے انسان شیطان کی بھی اطاعت کر سکتا ہے، اور اسی عقل سے انسان رحمان کی اطاعت بھی کر سکتا ہے۔ پھر نہج البلاغہ کا وہ جملہ کہ فرمایا العقل ما عبد به الرحمن، فرمایا علی اگر مکر کرنے پر آئے تو علی کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، لیکن فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے کہ عقل سے مکر نہیں کی جاتی، عقل سے شیطان کی عبادت نہیں کی جاتی، عقل سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو وہ انسانیت کی بقا کے لیے آئے تھے،
نہ کہ اپنے وجود اور اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اور یہ درس دے کر گئے کہ جس بھی زمانے میں رہو ایک طرف سیاہی ہوگی، ایک طرف نورانیت ہوگی۔ اب یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے تو کس لشکر میں کھڑا ہے، لشکر شیطان میں کھڑا ہے یا لشکر رحمان میں کھڑا ہے۔ ہم مختلف صفات بیان کر رہے تھے اصحاب امام حسین کی، ہم نے کہا سب سے برترین صفت اصحاب ابی عبداللہ فرزند رسول کی صفات کے اصحاب کی صفات یہ تھی، وہ صاحبان بصیرت تھے۔ مثلا رسول خدا نے جب دین اسلام کا اعلان کیا، سب سے زیادہ جو پہلے افراد رسول کے پاس آئے وہ صاحبان بصیرت تھے۔ جب انسان میں بصیرت ہوتی ہے، جناب بلال جیسے، جناب عمار یاسر جیسے، جناب عمار کے والدین جیسے، یہ کون ہیں؟ جو صاحبان با بصیرت ہیں، یعنی اتنی بصیرت ہو کہ وہ حق و باطل کو پہچان سکے، آپ کا سافٹ ویئر اتنا اپ ڈیٹ ہو کہ آپ فوراً وائرسز کو ڈیٹیکٹ کر دو اور ان کو مار دو اور اس کے بعد حق کے راستے پر چلو۔ تو حبیب ابن مظاہر صاحب بصیرت، ہانی ابن عروہ صاحب بصیرت، عباس ابن علی صاحب بصیرت، کہ سیدہ زینب فرماتی ہیں میں رات کو خیموں سے چل رہی تھی، عباس نے اپنے بھائیوں کو بٹھا دیا کہ ایک ایسی ماں جن کا لقب بنا ام البنین، جس نے اپنے چاروں بیٹے کیا کر دیے، امام حسین کی خدمت میں بھیج دیے۔ اب عباس بیٹے، اب ان میں سے کچھ ایسے بھائی ہیں جن کی عمر صرف 21 سال ہے، یعنی امیر المومنین کو بھی انہوں نے صحیح سے نہیں دیکھا، اسی سال پیدا ہوئے اور اسی سال امیر المومنین کی شہادت ہو گئی۔ عباس نے اپنے بھائیوں کو بٹھایا ہوا ہے اور کہتے ہیں بھائیو کل تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں عباس آپ ہمارے بڑے ہو، اماں نے ہمیں تمہارے حوالے کیا ہے، جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ تو کہ بس میرا فیصلہ یہ ہے، ہم ام البنین کے بیٹے ہیں، حسین فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہے، جب تک ہم زندہ ہیں حسین تک آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اب ہم دنیا سے چلے گئے وہ الگ معاملہ ہے۔ واللہ کیسی وفا کی ان بھائیوں نے، کیونکہ صاحب بصیرت تھے، حق کو پہچان لیا۔ جناب زہیر جب میدان میں جاتا ہے لوگ کہتے ہیں زہیر تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ تو زہیر کہتے ہیں اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، امام حسین کے لشکر میں آ گیا ہوں۔ اور مولا فرماتے ہیں زہیر کی مثال مومن آل فرعون کی طرح ہے کہ اللہ نے اسے کیا عطا کی؟ ہدایت عطا کی۔ اب ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو بندہ کیا ہو؟ صاحب بصیرت ہو۔ اور ہدایت ایسی ملی کہ بیوی کو چھوڑا، ہدایت ایسی ملی کہ گھر کو چھوڑا، ہدایت ایسی ملی کہ سب کچھ چھوڑ کے امام حسین کے لشکر میں آ گیا اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے۔ تو پہلی صفت صاحب بصیرت ہونا، حق و باطل کی پہچان ہونا۔ آپ کے ملک میں مختلف گروہ ہوں گے، اب انسان کو اتنی بصیرت ہو کہ میں کس گروہ کے اندر جاؤں، میں کہاں جاؤں تاکہ مجھے ہدایت ملے، میں کس گروہ میں جاؤں تاکہ میری آخرت تباہ و برباد نہ ہو۔ دوسری صفت فرمایا بصیرت کے بعد صفت کون سی ہونی چاہیے؟ فرمایا سارعوا الی الخیرات، اے مومن جب بھی خیر کو دیکھو دوڑے دوڑے خیر کی طرف جانا۔ ایسا نہ ہو کہ فرصتیں مواقع تمہارے دروازے پر آ جائیں اور تم ان مواقع کو ضائع کر دو۔ امیر فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں قسمت ان کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی ہے لیکن یہ دیر کرتے ہیں، خیر میں دیر کرتے ہیں اٹھنے میں، وہ مواقع ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، پھر یہ لوگ پچھتاتے ہیں۔ پھر تیسری صفت ہم نے بیان کی، اگر یہ صفت انسان میں ہو کہ اصحاب امام حسین کے اندر صفت تھی، یہ ہمیشہ شاداب رہتے تھے، مسرور رہتے تھے، خوش رہتے تھے، اور خوشی باعث تھی۔ دو طرح کی خوشی ہیں، ایک ہے فرح، ایک ہے مرح۔ ایک خوشی تکبر والی خوشی ہے، ایک خوشی اللہ کی عبادت میں اللہ کی اطاعت والی خوشی ہے کہ جناب بریر، جناب یزید ابن سوید، جناب حبیب ابن مظاہر، جناب مسلم ابن اوسجا یا اصحاب امام حسین، شب عاشور پتہ ہے کل ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن چہرے پہ عجیب سی فرح ہے، یہ فرح شہادت ہے، یہ پہچان کی فرح ہے کہ ہم راہ حق پر ہیں، کبھی بھی موت سے نہیں گھبرائے، کبھی بھی شہادت سے نہیں گھبرائے، بلکہ تمنا کر رہے مولا حسین آپ کے ہاتھوں میں اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ تو مومن ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ آج معاشرے میں ڈپریشن کتنا زیادہ ہے، کیونکہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، کیونکہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دور ہیں۔ اگر یہ تعلیمات ہماری زندگی میں آ جائیں تو انسان کی زندگی سے غم ختم ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم نے عرض کیا کہ غم کے آنے کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ غم کے آنے کی، جب انسان نیگیٹو تھنکر بن جاتا ہے، فرمایا ہمیشہ مثبت اندیش بنو۔ اگر چاہتے ہو زندگی میں غم نہ ہو تو حسن ظن کی عادت اپنے وجود میں پیدا کرو۔ اللہ کے لیے حسن ظن، شیطان کے لیے سوء ظن پیدا کرو۔ ہمارے یہاں الٹا ہے، مومن کے لیے سوء ظن اور شیطان کے لیے ہم بڑا حسن ظن کرتے ہیں کہ تھوڑا سا گناہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، تھوڑی سی خطا کرنے سے کیا ہو جاتا ہے۔
آج نماز نہ پڑھی تو کیا ہو جاتا ہے، 1 سال روزہ نہ رکھا تو کیا ہو جاتا ہے، تھوڑی سی چادر سے بال نکل آئے خاتون کے تو کیا ہو جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، کبھی بھی عبادات میں سستی نہ کیا کرو، ہمیشہ اپنی عبادت میں محکم رہا کرو، جس طرح اصحاب امام حسین محکم تھے۔ یعنی ظہر عاشور تیروں کی بارش ہو رہی ہے لیکن امام حسین اپنی نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ سختی امام حسین ہے مقام نماز میں۔ زندان شام میں آدھی رات کو سیدہ زینب نماز شب پڑھتی ہیں، یہ نشانی ہے کہ اصحاب اہل بیت کا رابطہ پروردگار عالم کے ساتھ کتنا مضبوط تھا۔ دوسرا فرما، انسان ڈپریشن میں اس لیے جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے آج میں نہیں رہتا، یہ زیادہ یا اپنے کل میں رہتا ہے، یا یہ سوچتا ہے کہ کل کیا ہوگا، یا اپنے پاسٹ میں رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا۔ کہ نہیں، مومن ہمیشہ آج میں رہتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری آج کی ہے، آپ کی ذمہ داری کل کی نہیں ہے۔ کا گناہ کیے ان پہ نادم ہو جاؤ، عبرت حاصل کرو، اور اپنے مستقبل کے لیے کیا کرو، تدبیر حاصل کرو۔ آخری صفت فرمایا، جن لوگوں کی زندگی میں کوئی ہدف نہیں ہوتا وہ لوگ بھی غم میں چلے جاتے ہیں۔ جوان سے پوچھو کیا کیا، کہ مولانا ابھی BA کر دیا، آگے کیا کرو گے، کہ سوچ رہے ہیں ابھی کیا کرنا ہے، مطلب اس کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا ہدف جتنا بلند ہوگا خوشی اتنی زیادہ ہوگی۔ ایک نوجوان یونیورسٹی جا رہا ہے، بھائی کیوں جا رہے ہو، کہ ماں باپ کا اصرار ہے کہ پڑھ لیا جائے، ہدف چھوٹا ہے، معمولی ہدف ہے، ماں باپ کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ دوسرے سے کہا آپ یونیورسٹی کیوں پڑھنے جا رہے ہو، کہ مولانا اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ڈگری مل جائے، کچھ نوکری ہو جائے، ہدف کیا بنا، صرف مال بنا۔ تیسرا، آپ یونیورسٹی کیوں جا رہے ہو، تاکہ بابصیر بنوں، علم جتنا آئے گا کائنات کے پردے میرے لیے اتنے کھلیں گے، اس کی ہدف تھوڑا اور بڑا ہوا۔ چوتھے سے پوچھا آپ یونیورسٹی کیوں جا رہے ہو، کہ رسول کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو، علم سے اللہ کی معرفت ملتی ہے، علم حاصل کرنے والے کا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے، تو اس کا ہدف کتنا بنا، بلند ہدف بنا۔ جتنا ہدف بلند اتنی انسان کی ہمت بلند ہوتی ہے، ہدف چھوٹا ہو گیا انسان کی ہمت بھی چھوٹی بن جاتی ہے۔ تو فرمایا اعلیٰ اہداف بنایا کرو زندگی میں، ہدف جس کو انگلش میں بولتے ہیں گول سیٹنگ۔ اگر آپ کی گول سیٹنگ مضبوط ہے تو آپ کی دنیا بھی آباد، آپ کی آخرت بھی آباد۔ کچھ شارٹ ٹرم گول ہوتے ہیں، کچھ لانگ ٹرم گول ہوتے ہیں۔ مثلا یہ نماز دن میں 17 رکعت، یہ گول ہے، جب آپ کو عادت ہو جائے گی اس نماز کی، اور جب آپ نہیں پڑھو گے تو غم آئے گا، اور جب آپ پڑھو گے تو آپ کو کیا آئے گی، خوشی آ جائے گی۔ مہینے والا گول بناؤ، 40 دن کا گول بناؤ، من اخلص اللہ 40 یوما، جو 40 دن اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ گزارتا ہے، فرمایا اللہ اس کے دل پہ حکمت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے۔ آج ہم میں سے کس مومن نے کہا مولانا مثلا 40 دن اللہ کا یہ ذکر انجام دوں گا، اپنے وجود کی غلط عادتوں کو لکھے کہ اچھی عادت اپنانی ہے 40 ڈیز، بری عادت کو نکالنا ہے 40 ڈیز، یعنی 40 دن میں انسان کی باڈی میں عادتیں کیا ہو جاتی ہیں، ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی بری عادت کو نکالنا ہے، آپ 40 دن اس کام کو نہ کریں، وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی آپ کے وجود سے۔ اور کسی بھی اچھی عادت کو پالنا ہے، 40 دن اس کام کو کریں، وہ عادت آپ کے وجود میں کیا ہو جائے گی، راسخ ہو جائے گی۔ تو کا ارادہ جتنا بلند، ہدف جتنا بلند، انسان کی زندگی میں اتنی خوشی آ جاتی ہے۔ آخری صفت ہم نے بیان کی کہ اے مومن، اگر خوش رہنا چاہتے ہو، اگر زندگی میں تر و تازگی چاہتے ہو، تو فرمایا کبھی بھی سستی سے دوری کیا کرو، اور سستی انسان کے وجود میں غم کو لا دیتی ہے۔ کہ رسول فرماتے ہیں خدا مجھے فشل سے، مجھے کسل سے، مجھے ایسے بہانوں سے بچا، کہ مومن کو کہو کہ یہ کام کرو، وہ فوراً بہانے بازی لاتا ہے۔ اور سستی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ انسان کے زندگی میں صحیح تفریح نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں کچھ جائز تفریحیں ہیں اور کچھ ناجائز تفریح ہیں۔ آج کے جوان کو سوچنا چاہیے، جب تک آپ کی زندگی میں صحیح سالم تفریح نہیں ہے، آپ کی زندگی میں خوشی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے مدینے پر، کچھ رہزن، کچھ چوروں نے حملہ کیا، حملہ کر کے کسی کے گھر سے بکریاں لے گئے، کسی کے گھر سے کیا لے گئے۔ رسول خدا سے شکایت ہوئی، یا رسول اللہ یہ عجیب گروہ پیدا ہوا ہے، راتوں کو حملہ کرتا ہے اور لوگوں کے گھروں سے چوری کر کے جاتا ہے۔ لہٰذا رسول نے اپنے اصحاب کے ساتھ ایک لشکر بنایا، اور لشکر بنانے کے بعد شہر کے دروازے پہ بیٹھ گئے، جب وہ حملہ کرے تو ہم ان پہ اٹیک کر کے اس حملے کو دور کریں گے۔ اتفاق سے چوروں کو پتہ چل گیا کہ بھائی انہوں نے اپنا ایک لشکر بنا دیا ہے۔ دیکھو ہمت کی تو چور بھی کیا ہوا، بھاگ گیا۔ اب بندہ بے ہمت ہو کے گھر بیٹھا رہے تو چور آپ کے ڈیلی آئیں گے گھر پہ حملہ کر۔ آپ کی ہمت سے اگلا بندہ ڈرتا ہے، آپ کی ہمت سے۔ جب تک مسلمانوں میں پریشر گروپ نہیں بنے گا، مؤمنین کا پریشر گروپ، ایک ایسا گروپ جس سے فاسقین ڈریں، کہ آغا شریعتی کہتے ہیں علی ابن ابی طالب کی ذات ان کے زمانے والوں کے لیے ایک بہت بڑا پریشر تھا۔
کہ ایک امام معصوم فرزند رسول گھر بیٹھا ہے، کسی کو زہر دے رہے ہیں، کسی کو زندان میں ڈال رہے ہیں، کسی کو نظر بند کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی حکومت میں تو معصومین دخالت نہیں کر رہے ہیں. نہ ہی مثلا 5ویں امام کے بعد کوئی امام ایسا ہے جو لشکر سازی کرتا ہو کہ جناب ایک لشکر بناتے ہیں، مثلا مروانیوں کی حکومت کو گراتے ہیں یا بنو عباس کو گراتے ہیں. کہ پھر ان کو کیوں زندان میں ڈالتے تھے؟ کہ نہیں، خود وجود فرزندان رسول ایک پریشر تھا ان کے لیے. کیونکہ حاکم کتنا بھی اچھا بنتا تھا، لوگ رول ماڈل معصوم کو بناتے تھے کہ دیکھو اس کی طرح بنو، اس کی طرح عدالت کرو، اس کی طرح خیر و خیرات کرو، اس کی عادات اپنے وجود میں ہونی چاہیے. تو لوگ خود کو ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ موازنہ کرتے تھے. کہ رسول فرماتے ہیں اگر لوگوں میں اہل بیت کے لیے تواضع نہ ہو تو لوگ اہل بیت کے دشمن بن جائیں. کہ وقت کے حاکم نے یہ بارہا چاہتے تھے معصومین کا درجہ گرایا جائے، کہ اس وقت کے حاکم نے آپ کے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھے مولا کی شان پر، اپنی محفل میں امام کو دعوت دی، صرف یہ کرنے کے لیے وہ مولا کو نیچا دکھائے. اب امام کی عمر بہت ہو چکی تھی، تو کہتے ہیں وہاں پہ تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا. تو سارے لوگ تیر مار رہے تھے، بیچ میں بورڈ تھا اور سینٹر میں تیر لگنا. تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے 5ویں امام بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں. جناب ذہبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں افقہ الرجال فی العرب، 5ویں امام کے لیے کہتے ہیں اس وقت عرب میں محمد باقر سے کوئی بڑا فقیہ نہیں تھا، اور اگر لائق خلافت اس زمانے میں کوئی مانا جاتا تھا وہ محمد باقر تھا. اتنا علم تھا ان امام کا، اتنے شاگرد ان امام نے بنائے، فقہی اصول ترتیب دیے آپ کے محمد باقر نے. تو امام کی عمر بہت ہو چکی تھی. وقت کے حاکم نے امام کو کمتر دکھانے کے لیے کہا کہ آپ بھی 2-3 تیر مار دیں. امام نے کہا دیکھو ہماری عمر بہت ہو چکی ہے، لہٰذا ہمیں اس کام سے دور رکھو. کہا نہیں آپ ماریے. تو کہتے ہیں امام نے 3 تیر مارے. پہلا تیر بھی نشانے پہ لگا اور باقی جو 2 تیر تھے وہ ان پہلے والے تیروں کو چیرتے ہوئے اسی تیر کو لگے. تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ آپ کیا ایکسرسائز کرتے ہیں کہ آپ اتنا ایگزیکٹ نشانے پر تیر مار رہے ہیں؟ امام نے فرمایا جوانی میں کبھی کبھی 2 تیر چلائے تھے، ابھی بھی مجھے یاد تھا، لہٰذا میں نے 3 تیر کیا کر دیے؟ مار دیے. یعنی علم کے میدان میں یہ آل رسول سے نہیں جیت پاتے تھے، شجاعت کے میدان میں نہیں جیت پاتے تھے. کہ جب فقیر آتے تھے ہارون کے دربار میں خیرات مانگنے تو ہارون ان کو 15 درہم دیتا تھا، 10 درہم دیتا تھا. اور یہی فقیر جب موسیٰ کاظم کے پاس آتے تھے، چھٹے امام حضرت جعفر صادق کے فرزند کے پاس آتے تھے، تو آپ کے امام موسیٰ کاظم 150 درہم فقیر کو دیتے تھے. کہ اتنا زیادہ کیوں؟ یعنی اس زمانے میں 650 گرام سونا بنتا ہے، 150 درہم دیتے تھے فقیر کو. مطلب اتنا اسے نواز دیتے تھے کہ دوبارہ اس کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے کہ جائیں پیسوں سے جا کے دکان کھول، جائیں پیسوں سے جا کے فلاں کام کر. یہ آپ کے مطلب وجود معصومین ان کو کھٹکتا تھا. کہ جس طرح آج ساری مسلم حکومتوں میں استعمار کو اگر کوئی حکومت کھٹکتی ہے وہ علی کے ماننے والوں کی ہے. کہتے ہیں ہمیں کسی سے مسئلہ نہیں. یہ لوگ بڑے عجیب ہیں، مطلب یہ ایسے کام کرتے ہیں کہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بناتے ہیں. لبنان کے شیعہ، یمن کے شیعہ اسرائیل کے مقابلے میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی نہیں کھڑا ہوتا. یہ کیا بنا رہے ہیں؟ رول ماڈل بنا رہے ہیں. آج اکابر امت کہہ رہے ہیں کہ واقعاً استعماری طاقتوں کے مقابلے میں، کیونکہ یہ روش کس کی؟ امام حسین کی روش ہے. ایک مسلمانوں کا وہ طبقہ جو ہمیشہ اقتدار کے ساتھ رہا، جہاں انہوں نے طاقت دیکھی، جہاں انہوں نے پاور دیکھا، جہاں انہوں نے سپر پاورز دیکھے، یہ انہی کے بہاؤ میں بہنے لگے. امت کا ایک طبقہ وہ تھا جو بہاؤ کے خلاف چلتا تھا. کہ کچھ وہ تھے جو ظالموں کے ساتھ چل رہے تھے، فاسقوں کے ساتھ چل رہے تھے، لیکن کچھ وہ تھے جو ظلم کے خلاف. یعنی آل رسول نے ہمیشہ فاسقوں کا مقابلہ کیا، ہمیشہ حاکموں کا مقابلہ کیا، ہمیشہ صحیح کو صحیح بولا، غلط کو غلط بولا. کہ ایک رائٹر ہے، انگلش رائٹر ہے مائیکل کو، اس کی کتاب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. انگریز رائٹر ہے، اس کی ٹرانسلیشن بھی مختلف زبانوں میں ہو چکی ہے، اور کی کتاب بڑی مشہور اور معروف ہے اور بڑی دقیق اس نے تحقیق کی ہے اس کتاب میں. کتاب کا نام امر بالمعروف نہی عن المنکر. انگریز لکھنے والا واشنگٹن کا بندہ ہے. اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا لکھی کتاب؟ کہتا ہے میں
واشنگٹن کی میٹرو میں سفر کر رہا تھا اور اس میٹرو میں ایک شرابی بندے نے ایک خاتون پہ اٹیک کیا، ہاتھ میں اس کے چاقو تھا، اور اٹیک کر کے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کی، اور جتنے لوگ اس میٹرو میں تھے ایک بندے نے بھی نہیں بچایا، سارے دیکھ رہے تھے۔ مطلب کوئی بھی آگے نہیں بڑھا کہ اس خاتون کی عزت کو بچائے۔ کہتا اس وقت میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اتنے ادیان، اتنے دین آئے کہ ہم کرسچن ہیں، کیا کسی نبی نے، کسی پروفٹ نے، کسی گاڈ نے یہ تربیت نہیں دی کہ اگر تم برائی کو دیکھو تو برائی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اگر کسی پہ جاتی دیکھو تو جاتی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ روڈ سے گزرے، ایک بندہ ایک کو گولی مار رہا ہے اور آپ دور سے دیکھتے رہیں، ایک بندہ بھی آگے نہ بڑھے، کوئی کسی کی مدد کے لیے نہ جائے، کوئی کسی کو چھیڑ رہا ہو کوئی اس کی مدد کے لیے نہ جائے۔ کہتا میں نے تحقیق کرنا شروع کی، پھر میں دین اسلام پہ پہنچا، پھر دین اسلام میں مکتب تشیع پہ پہنچا، پھر مکتب تشیع سے حسین ابن علی پہ پہنچا، جنہوں نے حکماء کے خلاف جس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، المعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ، کہ امام حسین کا جملہ خرجت لاصلاح امتی، امت جدی، میں مدینے سے نکلا، ہدف بیان کر رہے ہیں مومن۔ اے جوان، زندگی میں ہدف نہیں تو زندگی بیکار ہے، زندگی میں اعلی اہداف نہیں تو زندگی میں خوشی چلی جاتی ہے۔ فرمایا میں اس لیے نکلا کہ اپنے نانا کے دین کو زندہ کروں اور جو بدعتیں اس دین میں آ چکی ہیں ان بدعتوں کو مٹاؤں۔ تو اس نے کتاب لکھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اگر معاشرے سے یہ چیز ختم ہو جائے کہ لوگ برائی کو روکنے کے لیے آگے نہ بڑھیں، منیت معاشرے میں آ جائے، سیلفشنس معاشرے میں آ جائے کہ صرف میرا گھر، صرف میرا بچہ، صرف میرا کاروبار، صرف میری نسلیں سدھریں، صرف میری نسلیں پروان چڑھیں، صرف اپنا سوچتا رہے، یہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ، یہ خمس کا کانسیپٹ، یہ یتیم پروری کا کانسیپٹ، یہ بیوگان کی پروری کا کانسیپٹ، یہ کیوں ہے؟ یہ دین اسلام نے دیا۔ معاشرہ تب تک نہیں سدھرتا جب تک معاشرے میں سوشل ورک نہ کیا جائے، جب تک فلاحی کام نہ کیے جائیں، کیونکہ اگر ہر بندہ اپنا سوچے گا تو معاشرے میں بے حراوی بن جائے گی۔ اسی طرح آپ جب بھی کسی معصوم کو، چھٹے امام کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو ساتھ میں فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا کے کاندھوں پہ کالے نشان دیکھے، پوچھ رہا مولا یہ کیسے نشان تھے؟ کہ یہ اندھیری راتوں میں یتیموں کو کھانا دینے جاتے تھے، بوریاں اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے تھے۔ اسی طرح مولا حسن جب علی کو غسل دے رہے ہیں تو مولا علی کے بدن پر بھی نشان تھے کہ یہ میرے بابا علی تھے جو یتیم پروری کرنے جاتے تھے۔ یعنی سارے کوفے کے یتیم جب پتہ چلتا ہے، یعنی ان یتیموں کو بھی نہیں پتا کیونکہ 3 دن سے امیر المومنین گھر پہ بیمار پڑے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ آپ مصیبت امیر المومنین کا سنتے ہیں نا کہ بچے دودھ کے پیالے لے کر آتے ہیں، مولا کہتے پیالے کس کے لیے لے کر آئے ہو؟ وہ بیوہ خاتون کہتی مولا دودھ بیچتی ہوں لیکن آج بچوں نے دودھ بیچنے نہیں دیا۔ کہ حکیم نے کہا ہے علی کو دودھ کی ضرورت ہے۔ یہ محبت یتیموں کے دلوں میں، یہ محبت غلاموں کے دلوں میں کہ پورے مدینے کے غلام سب سے زیادہ اگر کسی نے آزاد کیے آپ کے امام زین العابدین نے آزاد کیے، تو ان کا وجود ظالموں کو کھٹکتا تھا کیونکہ یہ امر بالمعروف کرتے تھے، نہیں عن المنکر کرتے تھے۔ اگر زندگی میں ہدف بلند نہ ہو، اگر زندگی میں انسان کی ہم نشینی اچھی نہ ہو، اگر زندگی میں انسان کے دوست اچھے نہ ہوں تو انسان کی زندگی میں خوشی نہیں آتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پوائنٹس تو بہت چیدہ چیدہ پوائنٹس بتا رہا ہوں۔ دوسرا فرمایا وہ لوگ غمگین ہوتے ہیں۔ کون غمگین ہوتے ہیں؟ فرمایا جو دوسروں کے مال میں آنکھ ڈالتے ہیں۔ من نظر ما فی اید الناس طال حزنہ۔ فرمایا اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ کسی کے بڑے گھر میں گئے اور حسرت میں پڑ گئے کہ یہ گھر مجھے کیوں نہیں ملا، انسان کیا ہو جائے گا؟ غمگین۔ کسی کی بڑی گاڑی دیکھی اس میں آنکھ ڈالی، انسان غمگین۔ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی، میرے پاس نہیں، انسان غمگین۔ جناب شام جب امام کے پاس آئے نا، مولا میں غریب ہوں، تو امام نے فرمایا صرف غربت کو دیکھو گے تو غمگین ہو جاؤ گے۔ وہ دیکھ جو تیرے پاس ہے، وہ نہ دیکھ جو تیرے پاس نہیں ہے۔ جو نہیں ہے وہ دیکھے گا تو ہمیشہ غم میں رہے گا کہ میرے پاس تو گھر بھی نہیں، میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں، میرے پاس تو یہ بھی نہیں، میرے پاس تو وہ بھی نہیں، فلاں کے پاس تو یہ ہے، فلاں کے پاس، کہ ہمیشہ غمگین ہو جاؤ گے۔ لوگوں کے پاس جو ہے ان میں آنکھ نہ ڈالا کرو، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ کیا کیا کرو؟ اکتفا کیا کرو۔
مزید محنت کیا کرو، جو اللہ دے اس پہ شکر ادا کرو، جو نہیں ملا اس پہ کیا کیا کرو؟ صبر۔ کہا نا مومن کو اللہ نے 2 پر دیے ہیں، پرے شکر اور پرے صبر۔ لیکن جو لوگ دن رات دوسروں کے مال کو دیکھتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ کیا رہتے ہیں؟ غمگین رہتے ہیں۔ تو اگر ان صفات پہ ہم عمل کریں تو ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے، ہماری آخرت بھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آج کیونکہ آخری پروگرام ہے، آخری مجلس ہے، میں تھوڑا جوانوں کے لیے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کربلا کی اکثریت بھی کیا ہے؟ جوان ہے۔ رسول گرامی نے جب دعوت اسلام دی، سب سے پہلے جنہوں نے رسول کو جوائن کیا وہ بھی کون تھے؟ جوان تھے۔ نوجوان کسی بھی معاشرے کا کیا ہوتے ہیں؟ ایک مرکزی حصہ ہوتے ہیں۔ دشمن اگر کسی معاشرے کو تباہ کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے ان کے جوانوں کو تباہ کرتا ہے۔ سب سے پہلی پلاننگ جوانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور آؤ کربلا کے میدان میں اکبر جیسا جوان دیکھو، ہاں قاسم جیسا نوجوان دیکھو۔ کربلا میں 2 تقسیم ہے، نوجوان اور جوان۔ یہ جوان ہیں جنہوں نے اس لشکر کو اٹھایا۔ رسول نے حسن حسین کے لیے کیا فرمایا؟ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا جوانی بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ جوانی میں سارے معضلات، ساری پریشانیاں، سارا شیطان کا زور جوانی میں لگتا ہے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ اپنی جوانی کو تعمیر میں لگائے یا اپنی جوانی کو تباہی میں خرچ کرے۔ جوانی میں شہوانی حملے سب سے زیادہ ہوتے ہیں، جوانی میں شیطانی حملے سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جوانی میں کیا کرتے ہو۔ جوانی معدن شہوات ہے، جوانی دعوتہائے شیطانی کا مرکز ہے۔ اگر قوم اپنے جوانوں پہ توجہ نہ دے تو آپ کے جوان نسل کو یہ ظالم قوتیں، طاغوتی قوتیں چرا کر لے کر جائیں گی۔ آج جوان سب سے زیادہ موبائل یوز کر رہا ہے۔ یہ شعور دینا کہ یہ موبائل ٹیکنالوجی کے لیے ہے، یہ موبائل حصول علم کے لیے ہے، یہ موبائل گناہ کے لیے نہیں ہے۔ اور جوان کب تباہ ہوتا ہے؟ پھر وہی بات، جب جوان سستیوں میں جاتا ہے۔ فرمایا 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک خدا بین، ایک خود بین۔ اگر جوانی میں خدا بین بنو گے، نگاہ اللہ کی طرف ہوگی تو زندگی تعمیری زندگی ہوگی۔ لیکن اگر جوانی میں خود بین بن گئے پھر وہی بات ہے، اگر ہدف خدا رہا تو جوانی قاسم جیسی ہوگی کہ کہا نا کہ قاسم بھتیجے آپ کے لیے موت کیسی ہے؟ کہ چچا احلا من العسل، یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ جوان اتنا بمعرفت ہے کہ مرگ شہادت کو شہد سے زیادہ کیا سمجھ رہا ہے؟ شیرین سمجھ رہا ہے۔ یہ جوان کھڑے ہوئے ہیں دفاع ابی عبداللہ الحسین میں۔ اب جوان کے اندر اگر بصیرت نہیں ہوگی، دشمن جوان کو اسی موبائل کے ذریعے، اسی فیس بک کے ذریعے یہ سوچنا چاہیے گھنٹوں گھنٹوں میں اپنا کہاں لگا دیتا ہوں، گھنٹوں گھنٹوں کن چیزوں میں گم رہتا ہوں، کیا واقعاً اس سے میری دنیا بنتی ہے، آخرت بنتی ہے؟ انگریز کہتے ہیں ٹائم از گولڈ، ٹائم سونا ہے۔ واقعاً ٹائم سونا ہے، اسی ٹائم سے جنت خرید سکتے ہو، اسی ٹائم سے جہنم بنا سکتے ہو۔ معصوم فرماتے اپنا وقت ضائع نہ کیا کر، ٹائم کی قدر و قیمت جانا کر، ٹائم کو عبادت خدا میں گزارا کر، ٹائم کو سالم تفریحات میں گزارا کر۔ آج آپ کے بچے گھنٹوں گھنٹوں ایسی گیمز میں لگے رہتے ہیں جس میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ کتنے گھنٹے ان آنکھوں کو، ہماری نسلوں کو گناہ میں ڈالا جاتا ہے، جس سے انسان کے برین پر بھی ایفیکٹ آتا ہے، انسان کی آنکھوں پر بھی ایفیکٹ آتا ہے۔ اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واقعاً آنکھیں کس کام کے لیے خدا نے دی، ہاتھ کس کام کے لیے خدا نے دیے، شکم کس کام کے لیے خدا نے دی۔ تو اگر جوانی میں انسان استعمال نہیں کرے گا، معصوم فرماتے کچھ چیزوں کے جانے کے بعد انسان کو بڑا پچھتاوا ہوتا ہے۔ مولا کون سی چیز؟ فرمایا الصحت، صحت اگر انسان کے ہاتھوں سے چلی جائے، کہ یہ ان سے پوچھو جن کے پاس نہیں ہے۔ دوسرا جوانی، بوڑھوں سے پوچھو کہ جوانی کی قیمت کیا ہے، مریضوں سے پوچھو کہ صحت کی قیمت کیا ہے، کہ صحت کی قدر و قیمت جان، جوانی کی قدر و قیمت جان۔ یا لیت الشباب متی یعود، پھر آواز دے کر کہے گا اے جوانی کب واپس آئے گی؟ مولا فرماتے جوانی کبھی واپس نہیں آتی۔ آج جوان ہو، اس کی قدر و قیمت کو جان۔ آج اللہ نے صحت دی ہے، اس کی قدر و قیمت کو جان۔ ایسا نہ ہو یہ خدا صحت چھین لے۔ جاؤ ہاسپٹل میں ان بیماروں کو دیکھو جن کے وجود میں صحت نہیں ہے، فرمایا اس کی قدر و قیمت کو جان۔ سالم تفریحات پہ جایا کر۔ آج جوان کن تفریحات میں لگے ہوئے ہیں؟ آج کسی کو حقے پہ لگا دیا، کسی کو پتہ نہیں سگریٹ پہ لگا دیا۔ آج مجھے رپورٹس آ رہی تھیں ملک میں نشہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے،
یونیورسٹیاں جو معدن علم ہونی چاہیے آج فحاشی کا اڈا بن چکی ہیں. آج وہاں پہ جوان علم حاصل کرنے, اب وہی کہہ رہا ہوں, نیت کیا ہے یونیورسٹی جانے کی؟ نیت اگر شہوت رانی ہے, نیت اگر گناہ ہے تو یونیورسٹی سے تباہ و برباد کر دے گی. کہ مولانا نیک ترین بچے یونیورسٹی میں آئے, 4 سال آپ کا بچہ یونیورسٹی جاتا ہے, اگر لائق ہو تو 4 سال 3.5 سال, نالائق ہو تو 5 سال بھی نکال دیتا ہے. 8 سیمسٹر ہوتے ہیں, اگر پراپر ان سیمسٹرز کو پڑھے تو 4 سال میں اس کی یونیورسٹی ختم ہو جاتی ہے. اب وہ یونیورسٹی کا ماحول اس جوان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. فرمایا ہم نشینی جوان کی بڑی اہمیت رکھتی ہے, ماں باپ اس پہ غور کریں. رسول خدا فرماتے ویلن, وائے ہو آخری زمانے کے جوانوں پر اور ان کے ماں باپ پر. تو کہا یا رسول اللہ آخری زمانے کے وہ ماں باپ جو مشرک ہیں؟ کہا نہیں, مومن والدین پر. کا کیا مطلب یا رسول اللہ؟ کہ وائے ہو وہ اپنے جوانوں کی دنیا کی تو فکر کریں گے لیکن ان کے دین کی فکر نہیں کریں گے. یہ تو ہوگا کہ بچے نے, میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا, اتنی بڑی یونیورسٹی میں بھیجا کہ A گریڈ لے کر آیا ہے یا B گریڈ لے کر آیا ہے, اور باپ بڑا ناراض ہو جاتا ہے کہ بیٹا میں نے اتنی محنت کی, اتنا پیسہ دیا, تم A گریڈ لے کر نہیں آئے. لیکن اس بات کو یہ فکر نہیں ہے کہ بیٹا صبح کی نماز پہ اٹھا کے نہیں اٹھا. اسے یہ فکر نہیں ہے کہ میرا بیٹا لباس کیسا پہن رہا ہے. اسے یہ فکر نہیں ہے کہ اس کے 4 دوست جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دوست کیسے ہیں. مطلب آخری زمانے میں دین پرائرٹی نہیں رہے گی, اخلاق پرائرٹی نہیں رہے گی. کہ ہم ہالینڈ گئے, مومنین بتا رہے ہیں کہ مولانا ہمارے کئی جوان یورپ میں, یہ دیکھیے ایک قوم کی طاقت جوان ہوتے ہیں. صرف ان 2 سالوں میں پاکستان سے, کل میں سن رہا تھا کہ صرف 5 لاکھ پاکستان کا وہ بزنس مین طبقہ جو اس ملک میں سرمایہ دار طبقہ تھا, 5 لاکھ وہ نکلا ہے, اور 15 لاکھ صرف جوان اس ملک سے نکل کے چلے گئے ہیں. ایران میں جب رہبر معظم کو پتا چلا, فرار نخبہ, نخبے کہتے ہیں معاشرے کے وہ جو انٹیلیجنٹ بچے جنہوں نے IT کے ماہر, فزکس میں ماہر, جن کو کسی ملک کا برین بولا جاتا ہے. تو کہا کہ ایران کے برین بھاگ رہے ہیں. انہوں نے خاص پلاننگ کی کہ بھائی اگر ملک سے برین بھاگ گیا تو ملک کا کیا ہوگا. آپ کے ملک کو کون چلاتا ہے؟ برین چلاتا ہے نا. ہمارے ہاں تو برین ہے ہی نہیں, تو چلانے والے کو پس برین بھی نہیں ہے نا. کہ ملک کو برین چلاتا ہے. تو پتا چلا برین بھاگ رہے ہیں ملک سے. پوری پلاننگ کی کہ کیوں بھاگ رہے ہیں, ان کے ریزن ڈھونڈا. تو ان جوانوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی پروجیکٹ ہے, میں کوئی مشین بنانا چاہتا ہوں, بجٹ نہیں ہے میرے پاس, لیکن میں نے اپنا پروفارما بھیجا ہے کینیڈا کسی یونیورسٹی کو. وہ یونیورسٹی مجھے نیشنلٹی بھی دے رہی ہے, وہ مجھے بجٹ بھی دے رہی ہے, وہ میرے بچوں کو بھی بلا رہی ہے. یعنی پوری دنیا کی کریم یہ ویسٹرن ورلڈ کھینچ لیتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں انگریز بڑے ترقی یافتہ ہیں. امریکہ چلے جائیے, سب سے اچھے ڈاکٹر پاکستانی اور انڈین ہیں. انگلینڈ چلے جائیے, ہر فیلڈ میں آپ کو ایشین ملیں گے. جرمنی چلے جائیے, IT میں مین لوگ آپ کے ایشین ملیں گے. بھائی ان کے ملکوں کو آپ کے لوگ چلا رہے ہیں, آپ کا برین چلا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے پاس مال ہے, ان کے پاس دولت ہے, ان کے پاس پیسہ ہے. وہ پیسے کی لالچ دیتے ہیں اور برین کو خریدتے ہیں. پھر کہتے ہیں ویسٹرن ورلڈ بڑا ترقی یافتہ ہے. آپ ناسا میں چلے جائیے, مین بندے کون کے ہیں؟ یہ ایشین لوگ ہیں. ڈاکٹرز کی فیلڈ میں ایشین لوگ ہیں, فزکس کی فیلڈ میں یہ ایشین لوگ ہیں. آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو اپنے بندے ضرور ملیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بجٹ بناؤ ان برینڈز کے لیے تاکہ اپنے ملک سے نہ بھاگیں. لیکن ہمارا نگران وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے تھے تو اچھی بات ہے, پاکستانی باہر جا رہے ہیں, وہاں کمائیں گے تو تھوڑے بہت 4 پیسے یہاں بھی بھیجیں گے. مطلب خود کام نہیں کرنا, پھر بھی کس کے آسرے پر چلنا ہے؟ جو باہر جا رہا ہے. یعنی جس ملک کی یہ فکر نہ ہو کہ میرا جوان میرے ملک سے نکلتا جا رہا ہے, مڈل طبقہ بھاگ جائے, سرمایہ دار طبقہ بھاگ جائے, پھر ملک میں کون رہ جائے گا؟ وہ ان پڑھ اور گوار طبقہ رہ جاتا ہے. وہ تو ملکوں میں چینج نہیں لاتا, وہ تو ملکوں میں تبدیلی نہیں لاتا. جب نالائق لوگ سیٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, یزید جیسا نالائق بیٹھا تو واقعی کربلا رونما ہو جاتا ہے. یہی فکر اہل بیت تھی کہ اپنی نسلوں کو بچاؤ, اب نسلوں کو ایجوکیشن دو, لیکن یہ تو سوچو جس یونیورسٹی میں جا رہا ہے کہیں اس کا ایمان تباہ و برباد نہ ہو جائے. ہم نشینی صالح, جوان تفریح سالم, ہم نشینی بسالم. تفریح کرے تو اچھی تفریح کرے, بچوں کو اسپورٹ میں لے جاؤ. یہ 51 رکعت جو معصوم فرماتے ہیں شیعوں کی نشانیاں 51 رکعت دن میں پڑھتے ہیں. یہ 51 رکعت میں نے کاؤنٹ کیا, اگر 51 رکعت ہے تو بندہ بڑی اسپیڈ سے ساتھ بھی پڑھے تو 51 منٹس بن جاتے ہیں, تھوڑا سکون کے ساتھ پڑھے تو 1 آور. مطلب ڈیلی ہر علی کے چاہنے والے کو 1 گھنٹہ فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے. نماز فزیکل ایکٹیویٹی ہے نا, کمر کا جھکنا, سجدے میں جانا, کھڑے ہونا, بازوؤں سے اللہ اکبر کرنا, یہ پوری فزیکل ایکٹیویٹی ہے. اور آج میڈیکل سائنس نے پروو کیا ہے کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہو تو آپ کی پورا بلڈ آپ کے برین میں آتا ہے. اس کے آنے سے انسان کی میموری بھی تیز ہوتی ہے. بیماریاں بھی, کینسر کیوں ہوتا ہے؟
اگر میں 10 گھنٹے اس ممبر پہ بیٹھا رہوں، میرے بلڈ کی سرکولیشن اگر میری ٹانگوں میں نہ ہو، کیونکہ بلڈ نہیں جائے گا تو پھر وہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ کینسر ہو جائے گا۔ تو فرمایا اگر باڈی میں بلڈ سرکولیٹ کرتا رہے تو انسان کو کبھی کینسر بھی نہیں ہوگا۔ تو ساری چیزیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں۔ معاشرے کا اگر جوان تباہ و برباد ہو گیا تو معاشرہ تباہ و برباد۔ آج قوت حسینی یہ ہے کہ آپ کے جوان متمدن بنے، آپ کے جوان دیندار بنے، آپ کے جوان صلح شور بنے، آپ کے جوانوں کے اندر وہ ہمت، وہ جذبہ حسینی پیدا ہو اور با ہمت بنے اور اعلیٰ اہداف ڈھونڈیں۔ جب ہدف بلند ہوگا تو اسلام بھی ترقی کرے گا، آپ کی نسلیں بھی ترقی کریں گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، وقت کی کمی ہے لہٰذا بس یہیں پہ بات کو ختم کر دیا جاتا ہے کہ جب تک نسلوں کی تربیت کردار اہل بیت سے نہ سیکھی جائے، یہ تاریخ لڑائی اور جھگڑوں کے لیے نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو لڑائی اور جھگڑوں کا حصہ بنا دیا۔ آپ لاکھ امام حسین کو مانیں لیکن اگر کردار امام حسین پہ نہ چلیں، فائدہ کیا ہوا؟ نعرہ حسین کا لگاؤں رہوں لشکر یزید میں، فائدہ نہیں۔ کئی تھے ایسے سمعت بذالک فرضیت پہ، جنہوں نے سنا حسین قتل ہوئے اور قتل حسین پہ راضی ہوئے۔ معصوم فرماتے ہیں اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ایک مرتبہ فلسطین میں جو ظلم کر رہا ہے آپ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہو، ایک مرتبہ نہیں، میرا کیا جائے۔ آج واقعاً فلسطین ایک دوسری کربلا بنا ہوا ہے۔ کمزور دل مومنین تو وہ دیکھ بھی نہیں پا رہے جو ہو رہا ہے وہاں پہ۔ بچوں، اسکول، ہاسپٹلز، کہ آج مشرکین اور کفار جہازوں سے ان کے لیے کھانوں کے بیگ پھینک رہے ہیں اور مسلمان بچے ایک بیگ کے پیچھے دوڑے دوڑے بھاگ رہے ہیں۔ یہ ہے معاشرے سے جب غیرت دینی ختم ہو جائے پھر پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ امام حسین کا پیغام تھا، لِآمِرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْیِ عَنِ الْمُنکَرِ۔ آج غیرت حسینی ہوتی نا، فلسطین میں یہ نہ ہو رہا ہوتا، آج پوری امت کھڑی ہو جاتی۔ لیکن آج اس امت کے بادشاہ، اس امت کے وزراء، ہر بندہ اپنے تخت، یہ سیلفشنس کا نظام، یہ حسینی نظام، اسی نظام کو مٹانے کے لیے فرزند رسول نکلے تھے کہ کم از کم اس مردہ جسم کو زندہ کرنے کے لیے ایک عظیم شوق لگایا جائے کہ جب آپ ہاسپٹل میں ایک ڈیڈ باڈی کو لے کر جاتے ہو تو اس کو 3-4 شوق لگائے جاتے ہیں، شاید اس کا دل دھڑک اٹھے کہ شاید یہ مردہ معاشرہ سنے کہ نبی کے نواسے کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے زندہ ہو جائے۔ آج اتنی آسانی سے مسلمان گزر جاتا ہے۔ شیعہ کیا منا رہے ہیں کہ شہادت حسین منا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح کیسا معاشرہ تھا، کیوں معاشرہ یہاں پہ آیا، کیوں لوگ خاموش رہے؟ جب تک اس کیوں کا جواب ملے گا تو اپنے معاشرے کی آج کی بیماریوں اور نجاستوں کا بھی انسان علاج کر سکتا ہے۔ کتنی تربیت کی امام حسین نے اپنے بچوں کی، کہ بڑی محبت تھی حسین کو اپنی اولاد سے۔ کوئی اپنی اولاد کو کارزار کربلا میں نہیں لاتا، لیکن خدا سے بڑی محبت تھی۔ کہا قاسم آئے، حسین نے اجازت نہیں دی، روکا۔ عباس بار بار کہنے آئے کہ بھیا جاؤں، کہ نہیں عباس تو نہ جا۔ لیکن اپنا بیٹا علی اکبر جب آیا تو کہا بابا جاؤں، کہتے ہیں بے جھجک کہا کہ چلا جا۔ پہلے شہید ہیں، 2 روایتیں ہیں، ایک کہتے ہیں جناب عقیل مسلم کے بیٹے کربلا کے پہلے شہید ہیں، لیکن زیادہ تر بولا جاتا ہے جناب علی اکبر کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ یہ ہمت حسینی کہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ دے دیا، دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں ان پاک شہداء پر جنہوں نے اپنا سب کچھ دیا دین رسول کو زندہ کرنے کے لیے۔ فرمایا جو خلوص دل سے حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
وعلى أصحاب حسین کی صدا بلند ہو السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ کچھ جملے زیارت ناہیا کے سنے یہ سلام کسی ذاکر کا سلام نہیں، یہ فرزند رسول حجت خدا کے سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا۔ بخاری کی حدیث ہے، آواز تھوڑی بڑھا دیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، یہ کیسے مسلمان تھے انہوں نے رسول کی نواسی کو تماچے مارے۔ روایت کے جملے ہیں، راوی کہتے ہیں مولا حسین کی عادت تھی واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے، لیکن مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے۔ صحابی نے کہا مولا آپ اتنی جلدی گھر کیوں جاتے ہیں؟ عرض کی اللہ نے مجھے ایک 4 سالہ بیٹی دی ہے، یہ بچی میرا انتظار کرتی ہے، 2 مصلے بچھاتی ہے، ایک اپنے لیے ایک اپنے بابا کے لیے۔ کیسی تربیت کی آل رسول نے اپنے بچوں کے۔ کربلا سے مدینے سے کربلا پورے راستے میں سکینہ بابا کے ساتھ نمازیں پڑھتی تھی۔ یہ بڑی سخت روایت ہے، آج نہ پڑھو تو کب پڑھو۔ فرمایا جب شام غریب آ گئے، نماز عصر کا وقت ہوا، بچی نے 2 مصلے بچھائے، ایک اپنے لیے ایک اپنے غریب بابا کے لیے۔
دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ مجھے بابا کی زیارت کرا دے۔ بچی بابا کو یاد کر رہی تھی، روایت کے جملے ہیں، بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، دوڑی دوڑی خیمے سے باہر گئے، شاید میرا بابا آیا، لیکن جیسے خیمے کے باہر گئے بچی نے کیا دیکھا، او شمر ہے ہاتھ میں تازیانہ لیے ہوا، خدا کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھائے۔ 4 سالہ بچی، معصومہ بچی، لئی کہتا ہے سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کہتی ہے بڑی دیر ہو گئی، میرا بابا نہیں آیا۔ امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے، مولا مجھے معاف کریے گا۔ جیسے بچی نے کہا بابا کا انتظار کر رہی ہوں، راوی کہتا ہے لئی نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے۔ کہا شمر کے ہاتھوں میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، سر کو بچی کی طرف پھینک دیا۔ اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے، بچی نے جیسے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا، رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا، میرے پردے سے بابا۔ اب یہ میرا تصور ہے، روایت کے جملے نہیں، شاید بابا کا سر گود میں لیا ہو، رو کے بابا سے یہ جملے کہنے لگی بابا میرے غریب الوطن بابا، او بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بازو تو نے اٹھایا، او لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے، او بابا 4 برات تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، آج آجا میرے سینے پہ سو جا۔ آیت اللہ مظاہر فرماتے ہیں بچی بابا سے پیار کر رہی تھی، یہاں شمر آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ بے ہوش ہو گئے۔ سیدہ زینب ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے میں پہنچے، کیا دیکھا بچی زمین پہ پڑی ہے، کان بھی زخمی ہے، رخسار بھی زخمی ہے۔ مجھے نہیں پتا زینب نے بچی کو کیسے ہوش میں لایا ہوگا، قدیمی عزادارو مجھے سوچ کے بتاؤ، جیسے بچی کی آنکھیں کھلی، پپھی اماں سے یہ نہیں کہا پپھی اماں شمر نے مجھے تماچے مارے، یہ بھی نہیں کہا پپھی اماں میرا بابا کہا ہے، یہ بھی نہیں کہا پپھی اماں میرے در چھینے گئے۔ او میری ماں بہنوں سنو، سکینہ نے کیا کہا،
جیسے نگاہ زینب پہ پڑی روکے گا پھپھی اماں آپ کی چادر کہاں زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے در لے گیا اور میری چادر بھی لے گیا ماتم حسین